بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے لفظ خطرناک غلطیاں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ خطرناک غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں تو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی اولاد کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے اسباب کے لیے خطرناک سطح پر پہنچ جاتی ہیں، جس کو ہم خطرناک غلطیاں کہتے ہیں۔ کئی ساری چیزیں ہیں جو خطرناک غلطیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ کون کون سی خطرناک غلطیاں ہیں جو کوڈ کرتا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے کچھ اخذ ہو سکے کہ بات کسی حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی یتیم کے ساتھ اس کے مال کا فرق کرنا، یہ خطرناک غلطی کے زمرے میں آتی ہے چیز۔ کسی کو بہکا کر، کسی کو پھسلا کر اپنا الو سیدھا کرنا، یہ خطرناک غلطی ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو فیل ہوگا کہ یہ فائدے کی بات ہے، یہ سود کی بات ہے، لیکن اینڈ جب ہوگا اس کا، یا کلوز جب ہوں گی یہ چیزیں، تو اس پہ نظام زندگی جو ہے آپ کا یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح خطرناک غلطیوں کے اور بھی کئی سارے پہلو، کئی سارے روپ ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی، یہ خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ ایک بندے سے کوئی آپ کا لین دین، جس میں آپ کی لین دین ریپوٹیشن میں فرق آیا ہو، اس کے ساتھ دوبارہ وہی پروسیجر کرنا، دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا، یہ بھی ایک خطرناک غلطی کے زمرے میں آتی ہے چیز۔ اسی طرح کچھ خطرناک غلطیاں اس طرح کی بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی چھوٹا سا شارٹ سرکٹ ہے، کوئی بجلی کا ہے، وہ آپ نے کہیں آن کر دی ہے، اور کوئی ایسی تار ہے جو ننگی ہے، اس کو بغیر ٹیپنگ نہیں کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ خطرناک غلطیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہیں، اور خدا نخواستہ یہ جب خطرناک غلطیاں اپنا فنکشن سٹارٹ کرتی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش میں اس کو پہلے ہی سنبھال لیتا، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے، یا وقت آپ کی دسترس سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو لائف کے اندر یہ خطرناک غلطیاں جو ہیں، ان کو ذرا جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ کئی افراد وقتی فائدے کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی خطرناک غلطیاں کرتے ہیں، اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے خطرناک غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جس طرح جیسے یہ خطرناک غلطیوں کو میں اور آپ سمجھتے جائیں گے، تو پھر ہمیں علم ہوگا کہ خطرناک لفظ تو چھوٹا ہے، لیکن یہ ایک قسم کا اشارہ، ایک قسم کا تنبیہاً آپ کو کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لفظ خطرناک آ جاتا ہے، تو وہ انسان ایک دفعہ ضرور سوچتا ہے، ایک دفعہ ضرور سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی بات ایسی خطرناک ہے، یا کوئی بات ایسی خطرے والی ہے، یا کوئی معاملہ ایسا خطرے والا ہے جس پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ عموماً آپ نے سائن بورڈ بھی دیکھے ہوں گے نا، روڈوں پہ لکھا ہوا ہے خطرہ، کہ جی دھیان سے چلیں، آگے خطرہ ہے۔ تو خطرے کو مائنر نہ لیجئے گا، خطرہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کے ایگزیکٹو کلاس کی لائف کے اندر آئے یا لو کلاس کی لائف کے اندر آئے، خطرہ ہمیشہ خطرہ ہوگا۔ خطرے سے ریلیٹڈ جو خطرناک غلطیاں دن میں اور آپ کرتے ہیں، اس کو ہم نے ذرا کھولنا ہے، اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے، اور اوائڈ کرنا ہے، ان خطرناک غلطیوں سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو دور رکھنا ہے، اپنے گھر کو دور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس سرکل سے دور رکھنا ہے خطرناک غلطیوں سے۔ باقی یہ کہ غلطیاں جو ہے وہ انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہ رب کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ہم لوگ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن رب کی ذات بہتر جانتی ہے معاملہ، اور جو بھی ہماری جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو درگزر کر کے ہمیں پھر ایک نیا چانس، ایک نیا مقام، ایک نئی روشنی جو ہے وہ رب کی ذات ہر وقت دکھاتی رہتی ہے۔ لیکن جو خطرناک غلطیاں ہیں، جس کے متعلق رب نے اور اس کے رسول نے منع کی ہے، یہ کرنا جب، یا اس اسٹریٹجی کو اپنانا، یہ تو پھر ٹوٹلی اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات آپ کہہ لیں، یا اپنے آپ کو کنویں میں ڈالنے والی بات کہہ لیں۔ کچھ واقعات زندگی کے اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پراپرلی سمجھیں۔ کچھ افراد نا زندگی میں، معاشرے میں یتیموں کے ساتھ فرق کرتے ہیں، یتیموں کے مال کے ساتھ فرق کرتے ہیں۔ پھر رب کی قدرت، رب کی شان اس طرح کی آ جاتی ہے کہ وہ جو فرق ہے جس طرح بھی کرتے ہیں، وہ پھر چلتے چلتے لائف کے ایک حصے میں ایگزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بتدریج آپ کی ترقی، اس کو بھی ذرا چیک کریں، بتدریج آپ کی کمی، اس کو بھی چیک کریں، بتدریج آپ کے عہدے میں، آپ کی شیئرنگ میں، آپ کے حصے میں، آپ کے ایسٹ میں
اگر منفی ہوتا جا رہا ہے سلسلہ تو اس کو ضرور آپ چیک کیجئے گا کہ کہیں پر اس کے اندر کوئی خطرناک غلطی تو نہیں آپ کر بیٹھے جس کی وجہ سے پلس کے بجائے آپ مائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے کچھ رشتے ناتے جس میں کچھ خطرناک غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ عمر کے کچھ ایجز ایسی آتی ہیں جس میں انسان بہک جاتا ہے، انسان پٹری سے اتر جاتا ہے، انسان کا سوچنے کا ایک جو زاویہ ہوتا ہے وہ کچھ اور وقتی ایک ٹیسٹ یا وقتی ایک لذت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک خطرناک غلطی کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ اب یہ پورا A to Z جب خطرناک غلطیوں کو سامنے رکھا جائے گا، خطرناک غلطیوں کو ایک ایک کر کے جانچا جائے گا، پھر ہمیں علم ہوگا کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس میں سے خطرناک غلطیاں کون سی ہیں۔ جب ہم خطرناک غلطیوں کو الگ کر دیں گے پھر اس میں ہمیں آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ چھوٹی غلطی ہے، اس کی سزا یا اس کی کمپنسیشن یہ مل جائے گی نیکسٹ ٹرن میں، لیکن جو خطرناک غلطی ہے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، بالکل کلیئر۔ اب خطرناک غلطیوں کی جو کاؤنٹنگ ہے آپ بھی کریں، میں بھی جو میرے ویژن میں آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ سب سے بڑی خطرناک غلطی جو میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم احکام رب کے ہیں اس سے ہٹتے ہیں یا اطاعت رسول کی جب ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو یہ ایک خطرناک غلطی جو ہے یہی سے جنم لے لیتی ہے، یہی سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے، اور وہ شروعات ہوتے 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 غلطی در غلطی غلطی در غلطی اتنی آگے نکل جاتے ہیں ہم کہ ہمیں واپسی کا پھر کوئی رستہ نہیں نظر آتا۔ نظام زندگی ہے، اور ابھی جیسے واقعہ ہوا جاپان کا، کتنی ایک سپر پاور اور ایک انرجی، تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخذ کرنی ہیں کہ کیا ایسی خطرناک غلطی تھی جو انہی کے لیے تباہی کا اور ریڈیشن کا سبب بن گئی۔ اسی طرح ہم بھی کچھ اپنے ارد گرد خطرناک غلطیوں کو لے لیتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں گھر میں، شر جیسے اسلحہ وغیرہ یہ شر کہلاتا ہے، اس طرح کی چیزیں رکھ لیتے ہیں، وہی باعث سے ہمارے موت کا بن جاتی ہے، وہی باعث ہمارے لیے پریشانی کا۔ یہ خطرناک غلطیوں کی بات کر رہا ہوں، ذہن کو کسی اور طرف نہ لے کے جائیے گا، اس کو سمجھتے جائیں کہ خطرناک غلطیاں آگے آپ کو کیا لے کر جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ کمٹمنٹ ہوتے ہیں انسانوں کے ایک دوسروں کے ساتھ، اس کے اندر اس کی بنیاد اگر جھوٹ پر ہوگی تو یہ خطرناک غلطی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ آپ نہیں نبھاتے یا پورا نہیں کرتے، یہ ایک خطرناک غلطی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بندے کی کتاب میں یا انسان کی کتاب میں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن رب کی کتاب میں پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ چھوٹی چیز ہی جو ہے وہ بڑی بنتی ہے، اور بڑی چیز ہی ہمیشہ ایک وقت میں جا کے چھوٹی بنتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو ایک شیشے کے سامنے رکھنا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ خطرناک غلطیاں ہم نے کتنی کی، حالات نے ہم سے خطرناک غلطیاں کتنی کروائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ایک غلطی انسان خود کرتا ہے، ایک اس سے حالات کرواتے ہیں، اور کچھ خطرناک غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے ہی، میرے جیسے افراد، آپ جیسے افراد، آپ کے ارد گرد کے افراد، میرے ارد گرد کے افراد، وہ ہم سے کروانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جب تینوں خطرناک غلطیوں کو اکٹھا کریں گے تو اس سے آپ کو علم ہوگا کہ جو خطرناک غلطی آپ سے حالات کے تحت ہوئی اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا، وہ آپ کو ایک اشارہ دیا گیا تھا، آپ کے لیے ایک میسج تھا اس کے اندر کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اس طرح کی خطرناک غلطی نہیں کرنی، اور پھر اس خطرناک غلطی سے آپ نکلے کس طریقے سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو نکالنے والی تو رب کی ذات ہی ہوتی ہے نا جی، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب انسان کسی خطرناک غلطی کی طرف آتا ہے اور رب کی ذات اس کو نکالتی ہے تو یہ خطرناک غلطی اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی اصلاح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کی اصلاح ہو گئی۔ تو جب اصلاح ہو جائے گی انسان کی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ لائف آسان ہو جائے گی، ذہن کے اندر الجھن یہ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، راحتیں جو ہیں یہ آنا شروع ہو جائیں گی، ان کے دروازے کھل جائیں گے، اور خطرناک غلطی کو ہی لے کر چلتے جائیں گے، پھر گاڑی نہیں چلے گی، پھر نظام نہیں چلے گا۔ 8-10 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ خطرناک غلطی کے زمرے میں آتی ہیں لائف کے اندر۔ جب ججمنٹ کا واقعہ ہو، آپ کو کوئی اگر بنائے
جج بنائے. جج ضروری نہیں کہ آپ وکالت کرنے کے بعد ہی بنے. گھر کے اندر بھی ہوتا ہے نا, کسی کو بڑا بنا دیا جائے اور پھر اس عہدے کو اس کے مطابق اگر آپ ہینڈل نہیں کرتے, یہ بھی خطرناک غلطی ہے. یا ججمنٹ کی بات آتی ہے, انصاف کی بات آتی ہے, تو اس طریقے سے فیصلہ کیجیے گا کہ دونوں پارٹیاں یا دونوں فریقیں کسی کی طرفداری نہ ہو. کم از کم آپ کے اندر یہ کیفیت ہو کہ نہیں, میں نے اس کی طرفداری نہیں کی, اس کی طرفداری نہیں کی, میں نے جو معاملے کی نوعیت کو سمجھ کے کوئی ایسی خطرناک غلطی نہیں کی کہ جس کا ازالہ بعد میں مجھے بھگتنا پڑے. تو یہ خطرناک غلطیاں جو ہے یہ ہماری زندگی میں چلتی رہیں گی, لیکن کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم جتنا اس خطرناک غلطی سے بچ سکیں, اور جتنا ہم اس خطرناک غلطی سے بچتے جائیں گے اتنا ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے جائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت یہ خطرناک غلطیاں تو ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہوں گی, لیکن ہم سیف رہیں گے, بلٹ پروف ایک بال ہوتی ہے اس کے اندر رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے اندر رہیں گے, خاص اللہ تعالیٰ کی کرم کے اندر رہیں گے, اس کے فضل کے اندر رہیں گے. اب بات آتی ہے یہاں پہ رب کے بچانے کی. کس کے بچانے کی؟ رب کے بچانے کی. جب کوئی شخص کوئی خطرناک غلطی کر لیتا ہے پھر رب اس کو بچاتا کس طریقے سے؟ اگر تو امیجیٹ اس کو سزا دے دی جائے تو یہ بچنا اس کو کہتے ہیں کہ جی چوری کی اور پہلے ہی فرسٹ ہینڈ ہی پکڑے گی, چلو جی یہ خطرناک غلطی ہو گئی, اس کے بعد سزا ہو گئی, دیٹس اٹ, چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اور اگر رب نے نہ بچانا ہو, رب نے نہ روکنا ہو, تو وہ ڈھیل دے دے گا, پھر چل بھائی کھا اب تو یتیموں کا مال کھانا چاہتا ہے اور کھا. وہ اس کے پاس پھر وہ آتا جائے گا مٹیریل اسی طریقے سے. پھر بیماری کی شکل میں ایگزٹ کرتا ہے رب. پھر وہ کہاں سے دعائیں ہوتی ہیں, کہاں سے پھر وہ صدقات دیے جاتے ہیں, کہاں سے منتیں مانگی جاتی ہیں. یہ سیکنڈ فیز کے اندر آتی ہے چیز. لیکن خطرناک غلطی کیوں انسان کرے اس طرح؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ان چیزوں کی باریکی کی طرف آپ جانا شروع کریں گے تو امید کرتا ہوں رب کی ذات سے کہ آپ کے گھر کے اندر, آپ کے مال کے اندر ایک خوبصورت برکت, ایک انرجی والی برکت یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور جہاں آپ ان خطرناک غلطیوں کو ڈینائی کریں گے کہ نہیں ساری دنیا یہی کر رہی ہے, میں نے بھی یہی کرنا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ساری دنیا کے ساتھ آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. یہاں سے فرق آتا ہے. یہاں سے پھر جنتیں بھی بنائی جاتی ہیں, یہیں سے پھر دوزخیں بھی بنائی جاتی ہیں. ڈیسائیڈ تو آپ نے کرنا ہوتا ہے. جب انسان ڈیسائیڈ کی طرف چاہتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, پھر اس کو کہیں جا کر وہ علم ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کامیابی کا جو ایک زینہ یا سیڑھی ہے نا, اس کے اندر کافی ساری ناکامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ اس کا حصہ ہے. کس کا؟ کامیابی کا. اسی طرح انسان کی کریکشن کے اندر, انسان کی اصلاح کے اندر, انسان کی درست سمت کی طرف جانے کے اندر خطرناک غلطیوں کا ہونا بھی اشد ضروری ہے. لیکن پہلی جو غلطی ہے یہ اس سے آپ نکل جائیں گے. سیکنڈ ٹائم کی جو غلطی ہے اس سے پھر آپ نہیں نکل پائیں گے, اس سے پھر آپ الجھ جائیں گے.